الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد من السلام. اللہ جل جلالہ عما والہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو وہ معلومات، وہ خبریں، وہ حالات بتلائے جو انسان کسی صورت بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اللہ اسے نہ خبر دیتے تو اس کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ یہ حال اصل میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی اور آپ مخبر صادق، سچے خبر دینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے امت کو اس سے آگاہ کیا، انسانوں کو بتلایا کہ اصل میں جو ظاہر تم دیکھ رہے ہو وہ ظاہر اصل نہیں ہے، یہ تو ایک شکل ہے جو تمہاری کمزور نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ تمہاری نگاہ اتنی کمزور ہے کہ اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی، تمہارے کان اتنے کمزور ہیں کہ اس سے آگے سن نہیں سکتے۔ تو جب دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تم اصل حالات سے واقف کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اس کی مثال ہم اکثر دیتے ہیں، وہ جو قبر میں دفنا کر نکلے تو ہم نے تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر میں نکل گئے، ڈال کر چلے آئے، اور راہ چلتے آپ میں سے کتنوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی قبر ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں سے اندھیرا، کبھی ہم جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے مگر اندھیرا تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو قبر تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اندر تو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھ اتنی دیکھ سکتی ہے۔ اور وہ جو لوگوں نے لکھا شہر خاموشاں، خاموش شہر، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اندر عذاب سے کیا آوازیں نکل رہی ہیں تو پتہ چلے اس کا نام شہر خاموشاں نہیں ہے۔ ہاں مگر کیا ہے، جیسے عرض کیا، یہ آنکھیں جتنا دیکھ سکتی ہیں اتنی ہی دیکھتی ہیں، یہ کان جتنے سن سکتے ہیں اتنے ہی سنتی ہیں، لہذا یہ کان اس طرف سے خاموشی سنتے ہیں کہ بالکل خاموشی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کچھ نہیں، کوئی حرکت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی کہ اس کو ایسا نہ سمجھنا کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے۔ ہم نے جب دفنایا یا ہم دفنا کر واپس ہو رہے تھے، کوئی قبر نظر آئی کھلی ہوئی تھوڑی سی، تو نہ اس میں سے کوئی آواز سنائی دی کہ ہم کہیں کہ جہنم کا گڑھا ہے، عذاب ہو رہا ہے، نہ اس میں سے کوئی خوشبو آئی، نہ اس میں کوئی ایسی روشنی دیکھی کہ جس روشنی کے بدلے میں ہم سمجھے کہ بھئی یہ تو جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ایک نبی کو، سچے نبی کو، امین، نبی صادق و نبی امین، ایسا صادق، ایسا امین کہ جس کی صداقت اور جس کی امانت داری کی گواہی اس کے دشمن کافر بھی دیں، اس نے اللہ کے پیغام کو پورا امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اس کو بس ایسے ہی گزار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں یوں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کو اللہ بیمار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کو صحت دے دیتے ہیں، اور یہ آدمی ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے کہ کوئی اونٹ، اس کا مالک اس کو اس کی سرکشی کی وجہ سے کچھ مارتا بھی ہے، باندھ بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کھول دیتا ہے. اس اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے کیوں مارا، مجھے کیوں باندھا. یعنی یہ انسان جانوروں کی طرح ہے. ورنہ انسان تو یہ سوچے کہ جو اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے کیوں بیمار کیا. اس لیے اس کے پیش نظر میں نے آپ حضرات سے عرض کیا، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، ابتلا، آزمائش آتی ہے تو اس کے کئی رخ ہوتے ہیں. پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان لیتے ہیں، اور اس میں نے مثال آپ کو دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی زندگی کا، کہ وہ کیسے امتحان لیے اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ بعض لوگوں کے لیے عذاب کی شکل ہوتی ہیں، اور وہ بعض لوگ کون ہیں؟ وہ بدکار لوگ ہیں، بدکار، گناہوں میں ڈوبے. اور آج عرض کروں کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نیکوکار، نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے یہ اللہ کے ہاں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے ایک ہی حال. اچھا، انفرادی طور پر یہ بیمار ہوا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ، وہ بیمار ہوا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ، تیسرا بیمار ہوا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر اجتماعی پریشانی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی پریشانی میں ہر آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کے بدلے میں اس کا اجر ہوتا ہے. وہ زلزلہ کسی کے لیے امتحان ہے، وہ زلزلہ، وہ سیلاب کسی کے لیے عذاب ہے، اور وہی زلزلہ اور مصیبت اور پریشانی کسی کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. ابھی سمجھ میں آ رہی بات؟ گناہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم عرض کرو کہ فرمایا کہ کسی کو کانٹا چبھ جائے، کسی کو کانٹا چبھ جائے، یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز آ جائے. دیکھو کانٹا چبھنا سب سے چھوٹی چیز ہے، اس لیے سب سے چھوٹی کا ذکر کر کے آگے فرمایا، یا اس سے کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس آدمی کے ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ نیک آدمی ہے جس کے اوپر پریشانی آئی، عذاب، مصیبت اور ابتلا اور آزمائش آئی. سب کے لیے عذاب نہیں. جیسا میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، میں نے مثال کس کی دی تھی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. آپ کے سامنے یہ میں اپنے سے تو نہیں بیان کر رہا، قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے تاکہ میرے بندوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی مثالیں یہ موجود ہیں، سمجھنا مشکل نہ ہو. یہ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا معاف ہوگی. اب بتاؤ، کانٹا چبھنے پر، اور وہ گزشتہ جمعے والی بات یاد رکھیے کہ بجلی کا بل زیادہ آ جانے پر گالی دینا ہے نہیں، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں اللہ پاک کھٹکھٹا رہے ہیں، سدھر جا سدھر جا. حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یوں لکھا کہ ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ مومن کو جو تکلیف پریشانی آتی ہے، بالکل سادہ الفاظ، جو پریشانی مشکل آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. جو گناہ کیے اس کا کفارہ ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل
اگر میں کسی انسان کی، اپنے کسی بندے کی بینائی سلب کر لوں، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دوں، تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ یہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. یہ سوال جواب استاد شاگرد والا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال جواب متوجہ کرنے والا ہے. کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے آدمی پوچھ لیتا ہے. پوچھا ہے جبرائیل، اگر میں اپنے کسی بندے کی بینائی کو سلب کر لوں، یعنی اس کو روشنی آنکھوں کی نابینا ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جواب نہیں دیتے. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کو اپنا گھر یعنی جنت عطا فرماتا ہوں اور اس میں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہوں. اپنے آنکھوں سے اس نے ساری دنیا میں دیکھنے سے یعنی اب معذور ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دنیا مزید نہ دیکھ سکا، تو میں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو اس کو دکھا دیا. ہر مصیبت عذاب نہیں ہے. جو مستقل گنہگار ہے، کافر ہے، اس کے لیے عذاب ہے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ، ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس میں تو توبہ کرنی چاہیے. جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ اس سے اللہ پاک کفارہ بنا کر اس کو معاف فرماتے رہتے ہیں. اس لیے بخار آ گیا، سر میں درد ہو گیا، ارے بلکہ ایک اور روایت کیوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا بندہ جب بیمار ہوتا ہے، مرض ہو کوئی، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی پریشانی میں آ جاتا ہے، اور سب سے چھوٹی چیز جو لکھی ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تھکنے پر. اس لیے آدمی اپنے آپ کو ایسے حال میں رکھے کہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیں گے، پر ہو نیکوکار، ہو نیک آدمی. کیوں کہ اگر اس آدمی سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، تو یہ نیک جو ہے، نیک یاد رکھیے گا، میں جو بات نیک جو ہے یہ تو اس وقت تک چین میں آتا ہی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے ایمان والا وہ ہے کہ جس وقت ایمان والے کی علامت لکھیے کہ جب اس سے کوئی گناہ یعنی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جو بیٹھا ہوں تو میرے اوپر چٹان پتھر کی ہے، ایسے ہے کہ اب گری تب گری. اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جب تک توبہ نہ کر لے چین نہیں آتا. اور آگے ارشاد فرمایا، جو منافق ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میری ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی، میں نے ہاتھ ہلایا، یوں کیا اور مکھی اڑ گئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، یہ سب ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے. البتہ ایک بات اس میں اور علماء نے لکھی ہے، عجیب ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے علماء کرام کو، چونکہ پوری اسلامی تعلیم، قرآن، حدیث، اسلاف کی سمجھ، آثار صحابہ ان کے سامنے ہوتے ہیں. تو فرمایا مصیبت جن لوگوں پر آتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں. دو قسمیں ہیں. یہ نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے، جو گناہگاروں کا عذاب ہے وہ میں بیان کر چکا. یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے. نیک لوگوں پر مصیبت آتی ہے، اس کی بھی دو قسم ہے. ایک قسم یہ ہے کہ وہ نیک آدمی بیمار ہوا، پریشان ہوا، بہت تکلیف میں آیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد صحیح ہو گیا. اللہ تعالی نے جو آزمائش، جو پریشانی، جو مصیبت اس پر بھیجی تھی، اس کے بقدر اس کی خطاؤں کو معاف کیا کہ وہ گناہوں کا کفارہ بن گئی.
اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آئی تو نہ صرف ایک طرف صبر کیا، یہ جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ایسا نہیں چھوڑ دیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے ان کو۔ کیسے؟ کبھی چیزوں میں نقصان کر دیں گے، کبھی جان میں نقصان آئے گا، کبھی مال میں نقصان آئے گا، یہ جس کو ہم مصیبت، پریشانی، ابتلا کہتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں ہاں ان کے لیے بشارت ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا یہ لکھا کہ اللہ پاک کی اس آزمائش کو وہ صبر کے ساتھ گزارتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہا، سوچتا رہا اور دھیان کرتا رہا کہ اللہ تیری اس بیماری، اس تکلیف کو میں بڑے صبر کے ساتھ گزار رہا ہوں، اللہ تو اس پر مجھے اجر نصیب فرما۔ تو علماء نے لکھا ہے پہلے والے کے صرف گناہ معاف ہوئے تھے، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اس کا بدلہ اور اجر بھی ملے گا کل قیامت کے دن۔ تو یہ نیک لوگوں پر جو مصیبت آئی اس میں بھی دو قسم ہے، ایک وہ قسم ہے جس کے صرف گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو اس کے بدلے میں چونکہ نیت کرتا ہے، بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، نیت کا بڑا اجر ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے اچھا بدلہ، اچھا اجر نصیب فرمائیں گے، تو اللہ اس کے گناہوں کے کفارے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بھی لکھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ جو حالات آتے ہیں انہی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں ان حالات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آئینہ ہے ہمیں دکھانے کے لیے کہ تم اس میں کیا کر رہے ہو، اگر اس طرح کر رہے ہو کہ امتحان ہے اور اس کو پورا کر رہے ہو، تم نیک ہو، بڑے ہو۔ الانبیاء فالامثل اشد علی الناس، الانبیاء اشد البلاء علی الانبیاء فالامثل ثم الامثل۔ ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کے اوپر، اور اس کے بعد ان کے قریب جو لوگ، اور پھر ان سے ملتے جلتے، پھر ان سے ملتے جلتے۔ تو ایک تو ہے ایمان والا، یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے آزمائش ہے، دوسرا ایسا ہے یہ جس کے لیے گناہ کا عذاب ہے، اور تیسرا یہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ، یہ آزمائشیں میرے لیے میرے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں، اور اسی تیسرے میں وہ بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں تو مجھے اچھا اجر عطا فرما۔ اس لیے کسی انفرادی اجتماعی مصیبت پر کسی دوسرے کو تعان لعن کرنے سے اور گالیاں دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ یہاں سے حل ہوگا جو اللہ نے اپنی خبریں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو تھوڑی سی باتیں اس سلسلے میں رہ گئی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے بعد اس کو پورا کر دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان دی ہوگی، پھر اس کے بعد سنت ادا ہوگی۔